السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان نظام، اللہ جل جلالہ اما نوالوں کا بے حد احسان و فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اور مزید کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام حضرات کو رمضان جیسی مبارک مہینے کا سب سے پہلا جمعہ آنے کی، بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقر کو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو کہنے، سننے، سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ درود و سلام ہو آمنہ بلال، مدینے کے تاجدار، شان شبتہ، تاج مدینہ، فخر دو جہاں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ مہینہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی مقدس، بہت ہی عظیم ترین مہینہ ہے۔ جو نماز پر آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف لے آئیں۔ اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سارے برابری بعد رمضان میں پہلا صف برائے محنت پھول کر دیتے ہیں۔ جو اگر نماز پڑھ جاتے ہیں پہلے سب کو پھول کر دیتے ہیں تاکہ بولنے میں آسانی ہو، مجھے بھی انتظار کرنا ہو۔ رمضان بہت ایسی باتیں ہیں جو انشاءاللہ نئی نئی باتیں ہیں جو آپ کو پہنچانا ضروری ہے تاکہ رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے۔ میرے معزز سامعین کرام، رمضان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آپ پر ایک گفٹ ہے، ہمیں آپ کو امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ اور رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ رمضان مقدس وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آپ کے اعمال کو 10 گنا سے لے کر 100 سے لے کر 1000 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان مقدس وہ مہینہ ہے جس میں کوئی ایک دفعہ سبحان اللہ بولتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سب بولیے، سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 100 سے زیادہ اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان مقدس وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شخص اگر نفل نماز ادا کرتا ہے، چاہے 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، غیر رمضان میں فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان مقدس وہ عظیم اور مبارک اور وہ عظیم مہینہ ہے جو شخص اس مہینے میں ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، خواہ 2 رکعت ہو، 4 رکعت ہو، 3 رکعت ہو، غیر رمضان میں 70 دن کنٹینیو نماز کو جو ثواب ملتا ہے، رمضان مہینے میں ایک فرض نماز کا پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنی مبارک مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے آپ کو ملا ہے اور یہ کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آنے والا سال ہمیں آپ کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ کوئی موقع نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے مہینے کو خوب سے خوب عبادت گزارے۔ جو حضرات روزہ رکھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالی ہم سب کے روزہ کو اور ذکر اذکار کو، نماز تراویح کو، قرآن پاک تلاوت کو، ہر ایک نیک اعمال کو اپنا اپنے بارگاہ میں اللہ تبارک قبول فرمائے، کہیے آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بالغ مرد عورت پر رمضان مقدس کا جتنی بھی روزہ ہے، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، تمام بالغ مرد عورت کو فرض کر دیا گیا ہے۔
تمام بالغ مرد عورتوں فرض کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے خود فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، سبحان اللہ کیا شاندار آیت ہے۔ ہمیں آپ کوئی روزہ دار کو اللہ تبارک تعالی ایماندار ہونے کا سند عطا فرما رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص روزہ رکھ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو وحدانیت سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر، اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم روزہ رکھ رہے ہو، تم مومن ہو، مسلمان ہو، پکا ایماندار۔ آگے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ روزہ صرف تم نہیں رکھ رہے ہو بلکہ تم سے آنے والے ہر ایک امتیوں نے روزہ رکھا ہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان فرما دے رہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے میرے بھائی؟ روزے کا مقصد بھوکا رہنا، روزے کا مقصد نماز تراویح میں کھڑے رہنا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، کہیں کہ 2 گھنٹہ، کہیں کہ 3 گھنٹہ، کہیں 3.5 گھنٹہ، کہیں تو 4 گھنٹہ ہے۔ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے صرف نماز تراویح، اور باقی جو ایک پارہ تلاوت کیا گیا نماز تراویح میں، اس کو باقاعدہ تفسیر کے ساتھ عوام کا بعد رکھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس تراویح میں اس نماز جو پڑھے ہیں، ہم کیا پڑھے ہیں؟ بس اٹھک بیٹھک کے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور دوسری میسج آپ کو حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو شخص رمضان میں قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں وہ خوش نصیب ہے۔ روزانہ معمول بنائے قرآن پاک تلاوت کرنے کا، روزانہ کوشش کریں میں 3 پارہ روزانہ پڑھوں گا، کھانے کا ٹینشن نہیں ہے۔ روزانہ 3 پارہ نہ ہو تو 2 پارہ، 2 پارہ نہ ہو تو 1 پارہ کوشش کریں۔ ہاں، جس کو قرآن پاک نہیں آتا ہے اللہ سے توبہ استغفار کرے، لیکن چھٹی نہیں ہے۔ قرآن پاک اگر پڑھ نہیں پاتے سنیں میرے بھائی، موبائل میں دیا گیا ہے، روزانہ 1 پارہ سنیں۔ ہم ہیڈ فون لگا کے دن میں اللہ معاف فرمائے ہزاروں گانا اڑ جاتا ہے، ہزاروں کارٹون دیکھ لیا جاتا ہے، ہزاروں سیریل دیکھ کر ختم ہو جاتا ہے، ہزاروں نیوز سن کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن رمضان مقدس میں ان تمام کو سائڈ کر رکھے اور کلام پاک کان میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ آسان ہے، 1 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا، اور وہ جو مبارک کان میں جائے گا ہر الفاظ ہمارے دلوں کے اندر، وہ ایمان مضبوط ہوگی، ہم اور اب تصور نہیں کر سکتے۔ پھر اس قرآن پاک تلاوت کرنی، اور سننے کے بعد نماز میں ہماری سستی نہیں آئے گی، اور اس کی برکت سے پورے سال بھر ہمارے اپنے برکتیں ہیں۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت مقدس مہینہ ہمیں آپ کو ملا، اس سوچ سے ہمارے گزارے آئندہ سال ہمیں آپ کو ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے، شاید ہمارے لیے یہ آخری رمضان ہے۔ پھر دیکھیے رمضان میں وقت گزارنا عبادت صاحب مزہ آئے۔ میرے معزز سامنے کرام، رمضان کا روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہی، بات مت کرو بابو، باہر کر دیں گے تم لوگ، بہت زیادہ سن رہے تم لوگ، شروع سے بات کر رہا تم لوگ، لڑے مولویوں میں معذرت کے ساتھ۔ میرے معزز سامنے، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد اللہ تبارک خود فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہونا۔ متقی پرہیزگار اس شخص کو کہا جائے گا جو انسان اللہ کے رضا، اللہ خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتا ہے۔ ایسے نہیں کہ روزہ رکھیں بس چلو بھائی دن بھر روزہ ہے، قرآن پاک تلاوت ذکر اذکار گزار دیے، اور آج کو تھوڑا سا اپنا چلو بھائی گناہ کام کر لیا، گانا سن لیے، فلم دیکھ لیے، دوسرا سیریل دیکھ لیے، غیر محرم کا نہیں۔ روزے کا جو مقصد متقی پرہیزگار ہونا، اس کا اصل معیار یہ ہے گناہوں سے بچنا۔ جو 11 مہینہ جو عادی بنے گناہوں، اس سے اپنے آپ سے چھٹکارا ملنا، اور یہ چھٹکارا عزم کرنا کہ رمضان چھوڑ رہے ہیں، آنے والا پورا 11 مہینہ پھر کبھی نہیں کریں، تب جگر پرہیزگاری متقی اس کے لیول تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے معزز سامنے کرام، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالی ہمیں آپ کو غربا اور مساکین کے رعایت کرنا، اس کا خیر خواہ لینے کے لیے، اس کا مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صرف نہیں کہ نماز تراویح ادا کر لیے، روزہ رکھ لیے، قرآن پاک تلاوت کر لیے، بس میں بہت بڑا متقی پرہیزگار، نہیں۔
اپنے خود کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے پڑوسی میں کوئی اگر بھوکا ہو، کوئی اگر غریب مسکین ہو، اس کو بھی ہم سب کے ذمہ داری، اس کا بھی خیال رکھا کہ تاکہ اس کے گھر میں کیا افطاری کا سامان پہنچتا نہیں پہنچتا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کو افطاری کرواتا ہے تو اس کو افطاری کرنے والے کا جو ثواب ملتا ہے دینے والے کو برابر ثواب ملتا ہے، دینے والے کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگا۔ پنکھا چلے گرم بیچ والا، کوئی اس کو ثواب میں کمی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کر دیا رسول اللہ ہمارے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، اتنی مال و دولت نہیں ہے کسی کو میں مکمل طور پیٹ بھر کے افطاری کرا سکتا۔ قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ فرماتے ہیں پیٹ بھر کر کھلانا موقوف نہیں ہے، اگر تم کسی کو ایک کھجور افطاری کرا دیتے ہو اللہ تبارک اسی کو قبول فرماتے ہیں، کسی کو اگر ایک شربت پلا دیتے ہو، لسی ایک گلاس پلا دیتے ہو، اللہ اس پر موقوف فرماتے ہیں، اسی پر لکھ کے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوئی اگر ہمارا آپ کا پڑوسی ہے، ایک دن نہ ہو ہفتے میں ایک دو دن دینے کی کوشش کرے، چاہے وہ انسان غریب ہو یا مالدار ہو، سب سے پہلے تو غریبوں کو دینا ہے یا درمانی آدمی دینا ہے، نہ تو رشتہ داروں میں بھائی چارگی پھیلتی ہے افطاری کا سامان پہنچانے کے لیے۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کی جمعہ جو خصوصی طور پر جو اللہ تبارک خود فرمائے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو روزہ فرض کر دیا گیا تھا، اس وقت اس حال میں روزہ تھا کہ کوئی شخص اگر مغرب کے بعد افطاری کیا، افطاری کرنے کے بعد اگر سو جاتے، اگر آنکھ لگ جاتی تو روزہ شروع ہو گیا، رات کو پھر کھا نہیں سکتے تھے اور نہ اپنی بیوی قریب جا سکتے تھے، بلکہ پھر جب افطاری کا وقت آتا، غروبی آفتاب مغرب کا اذان ہوتی، اس کے بعد پھر وہ افطاری کر سکتے تھے۔ یہ مشکل اور یہ پریشانیاں تھی۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین وہ مزدوری کرتے تھے، وہ مزدوری کی حالت میں جب آئے گھر میں پیرا دھو کر بیٹھے، اپنے ازواج مطہرہ کو فرمائے کہ بیوی کچھ کھانے پینے کا ہے؟ ہاں تھوڑا سا ہے، آٹا ہے، میں گوند کی روٹی بنا رہی ہوں، آپ تھوڑا آرام کیجیے۔ وہ بیٹھے ٹک لگائے اور سو گئے، سوئے گھراٹے مار کے سو گئے۔ اس کے بعد وہ جو ان کی بیوی تھے روٹی لے کر آئی، سبزی کے ساتھ لے کر آئی اور دیکھا کہ سو گئے ہیں، وہ زور سے پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم نے اس دعا کو صرف فکس کر دیا ہے میت کی انتقال ہوا تو دعا پڑھو، نہیں ہر ایک مصیبت پر، ہر ایک بیڈ نیوز پر ہم پڑھ سکتے ہیں، بجلی اگر چل بھی جائے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ الیاس گومد صاحب دامت ابرکت فرماتے ہیں اگر مچھر بھی کاٹے آپ کو نا تو آپ بھی نہیں لگے، دعا کو عام کریں۔ جب زور سے پڑھی تو صحابہ رسول اٹھے چونک کر اور اٹھ کے گئی انا للہ و انا راجعون۔ تو کیا ہو گیا؟ اب تو روزہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لیے بہت آسان ہے، مغرب بعد کھائیں، 10 دفعہ آنکھ کھلے 10 دفعہ دبائے، افطار تک دبرا سحری تک دبائے، کوئی دقت نہیں۔ جب تک کہا جائے 1 منٹ باقی ہے سحری کا، پھر بھی اونٹ کی طرح پانی لگے بیٹھے ہوئے پائپ لگا ہوتا ہے یار، میں بھی یہی کرتا ہوں، اب چھوڑ دیا مثال۔ وہ صحابہ رسول مشقت کے ساتھ رات گزارے، رات گزارنے کے بعد دین کو کام کرنا مزدور ہے۔ جب مشکل ہو گیا روزہ رکھنا تو خدمت اقدس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مزدور آدمی ہوں اور یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، ہم کیسے روزہ مکمل کریں گے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی بات نہیں کہتے تھے، کوئی بات اپنے نفس نفی سے نہیں فرماتے تھے جب تک وہی نازل نہ آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّهُنَّ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ۔ آگے فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، اللہ نے کیا فرما دیے؟ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ جو دوسرا ٹکڑا ہے کلوا واشربوا، اللہ تبارک حکم فرما دیا کہ کھاؤ پیو، کب سے کب تک؟ جس کا آیت کا خلاصہ یہ ہے غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جتنا چاہو تم کھا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ احسان مانی، کرم مانی، اور اس صحابیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اس صحابی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہ ہوتے ہمارے لیے مشکل کا سبب بن جاتا۔ اور ایک صحابی رسول تھے، روزے کا جو حکم ہے 3 چیزوں سے روکنا، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے بچنا۔ اور آج کل جو ماحول بن گیا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے بھائی، اگر کوئی پریشانی ہو الگ مسئلہ ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہمباڑ کو پگھلا دے رہا ہے۔ تو میں نے گزشتہ میں بیان کیا تھا، خادان اندر جا کر کوئلہ تو کیا بات سونا میں نکل جا رہا ہے، سمندر انگن چھلانگ مار کے 3 گھنٹہ تیر دے رہا ہے۔ ایسے ہٹا کھٹا مسلمان رمضان مہینے میں روزہ نہیں رکھتا، اور بے شرمی کی حد یہ ہے گٹکا چباتے پھر رہا۔ انسان نہیں میرے بھائی، 4 پاؤں والا ہے۔ خدا کو شرم کرے میرے بھائی، اگر آپ کو روزہ رکھنے دشواری ہے، آپ کو نہیں ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو کس نے حق دیا میرے بھائی؟ رمضان مہینے میں منہ میں گٹکا لے کر، بیڑی سگریٹ لے کر، دندنا کے اپنا حیوان اپنا گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ اسلام میں اور روزے کی بالکل کیا ہے، اس کی بے حرمتی کرنا ہے، اس کے عزت کو پامال کر دینا۔ ایک واقعے کے پھر آگے لگا واقعے عرض کرتا ہوں۔ ایک آتش پرست آدمی تھا بزرگوں کا دور میں۔ آتش پرست کا مطلب آگ کو پوجنے والے، کوئی درخت پوجتا ہے، کوئی پتھر پوجتا ہے، سورج کو ہے، چاند کو ہے، تو آگ کو پوجتا تھا وہ آدمی آگ کو پوجنے والا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، مسلمان ایک گھٹ پانی بھی حلق نیچے اتارتا نہیں ہے، یہ بہت ہی عظمت مبارک مہینہ ہے، تم دن دہاڑے کسی مسلمان سامنے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بیٹے کو سمجھا دیا گیا، بیٹا نے بولا ٹھیک ہے والد صاحب، میں انشاءاللہ عمل کروں گا۔ وہ آتش پرست مسلمان نہیں تھا، اس کا بیٹے کو باہر میں گھوما، ایک دن بعد دوسرے دن دیکھا کہ مسلمان راستے میں کھاتے ہوئے پھر رہا ہے، جیسے بچپنا ہم لوگ پکڑ موڑی بھر لیتے تھے اور چانا موڑی چبا چبا کھاتے ہیں، راستے میں گھومتے رہتے تھے، ویسے گھوم رہا تھا۔ گھومتے گھومتے اس کے والد صاحب دیکھا اور اسے گھر بلایا اور زبردست ڈانٹا۔ آج تو باپ تو ڈانٹ نہیں رہا ہے، دن دہاڑے کھائے پھر رہا ہے، امام صاحب سامنے گٹکا چبا رہا ہے، بے شرم۔ معافی چاہتا ہوں، بات کڑوی پہ لگ رہی ہے۔ ارے میں کون، میرے کیا حیثیت ہے؟ ارے اللہ سے ڈرو میرے بھائی، اگر روزہ نہیں رکھنا ہے، کام میں مشقت ہے، آپ کی مرضی ہے، روزہ رکھنا ہے ہر حال میں، فرض ہے، یہ چھوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنے بے شرمی۔ بلانے کے بعد واقعہ دھیان سنیے گا، بہت میسج ہے، مبارک میسج ہے اس میں۔ بلائے، والد صاحب نے زبردست ڈانٹا، اس کو پیٹا بھی، اس کو لاٹھی ڈنڈا سے۔ پیٹنے کے بعد کچھ سال گزرنے کے بعد وہ آتش پرست تھا، وہ انتقال ہو گیا، یعنی مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا، یہ دیکھ رہا ہے کہ جو خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کو واپس کر دیا گیا، اور جو آتش پرست تھا وہ جنت میں ٹھہر رہا ہے اور جنت کا پھل فروٹ کھا رہا ہے۔ کیا کھا رہا ہے؟ جنت کا پھل فروٹ کھا رہا ہے۔ اور کیا تھا وہ؟ مسلمان نہیں تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، آگ کے سنگ جھکتا تھا۔ وہ خواب دیکھنے والا پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ جنت میں آ رہے ہیں، یار آپ تو مسلمان نہیں تھے، آپ تو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، کیا پوائنٹ بات سن لیجیے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، جو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے مرنے سے چند مہینہ یا چند دن پہلے مجھے ایمان کا توفیق نصیب فرما دیا۔ وہ عمل یہ تھا، میں نے اس دن جو اپنے بیٹے کو ڈانٹا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، دن دہاڑے مت کھایا کرو، بلا کر اپنے گھر میں بچوں کو ڈانٹا پیٹا تھا، اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اللہ نے مجھے ایمان کا دولت عطا فرما کر موت دیا اور پھر جنت عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا عمل ہے، دیکھیے، صرف عزت کرنا تھا، صرف عزت کرنا تھا۔ ہمارے لیے عزت کا نہیں، ہمارے رکھنے کا معاملہ ہے میرے محترم سامنے۔ اور ایک صحابی رسول ہے، صحابی رسول آئے اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، رات کے وقت کیا تھا، جس طرح رات کا کھانا پینا جائز ہے، معذرت صاحب یہ حیا کے کچھ خلاف ہے لیکن بتانا بہت ضروری ہے۔ ایک ساتھی بات کر رہے تھے بس بیان سے پہلے کہ رات کے وقت کھانا پینا جائز ہے، بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے، بالکل جائز ہے میرے بھائی، یہ کوئی گناہ کا عمل نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بس افطار سحری کے وقت اب غسل کر لے، فجر نماز قضا نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ اپنے بیوی قریب چلے گئے، غسل فرض کر لیے، اور اس وقت یہی حکم تھا
کہ اگر سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، روزے کی حالت میں عمل کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوئی اور فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش، ہم کیا کریں؟ تو حکم یہی ہے، روزہ اگر کوئی شخص توڑ دیتا ہے، ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، اگر کوئی شخص روزہ رکھا اور جان بوجھ کر توڑ دیا، مسئلہ غور کیجیے، جان بوجھ کر، بھولے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر بھولے سے اگر کھا لیا کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی، اگلا جو انشاءاللہ حدیث آئے گی مکمل بات کروں گا، بھولے سے کوئی کھا لیتا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بھولے سے کھانے کے بعد پھر دوبارہ جان بوجھ کر نہ کھائے، بھولے سے کھا لیے، پانی مار دیا، ڈیکار مار دیا، ختم ہو گیا، روزہ آپ کو ٹوٹا، روزہ کنٹینیو کرے گا۔ تو وہ صحابہ رسول آئے اور فرمایا یا رسول اللہ رات کو یہ معاملہ پیش آ گیا، رسول نے فرمایا کہ حکم یہی ہے کہ آپ کیا کریں، 60 روزہ رکھیں، کیا کریں، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، مکمل 2 مہینہ کنٹینیو روزہ رکھنا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی حکم یہی ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ روزہ توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر تو شرط لگایا بھائی 10 ہے تو بھائی میں روزہ توڑ دوں گا، بڑا توڑ دیا، 60 روزہ کنٹینیو رکھنا ہے، بہت مشقت ہے، اس لیے روزہ کو شدید اگر ضرورت پیش آ جائے، جان جانوں کو ہے تو پھر معاملہ ہے، یا روزے کوئی مسئلہ آتا ہے فوراً مفتی نہ بنے، علماء کرام سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، صحابہ رسول ہوئی یا رسول اللہ کیا کرنا ہے، حضور فرماتے ہیں حکم یہی ہے کہ 60 روزہ رکھا جائے، یا رسول اللہ ایک روزے میں تو یہی حال ہو گیا میرا، تو 60 روزہ کیسے رکھا جائے؟ تو دوسرا حکم کیا ہے کہ 60 مسکین کو کھانا کھلا، کتنا مسکین میرے بھائی، 60 مسکین کو اگر جان بوجھ روزہ توڑ دیتا ہے، وہ فرمایا یا رسول اللہ میں خود غریب ہوں، مسکین کیسے کھلاؤں گا؟ فرمایا ٹھیک ہے رکو، وہ صحابہ رسول بیٹھے، کچھ دن کے بعد دیکھا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکرا میں کھجور آئے صدقے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صدقہ کا مال نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی تناول نہیں فرماتے، غریبوں مسکینوں میں دان کر دیا جاتا ہے، آج تو سب کھایا جا رہا ہے، صدقہ تو کیا ہے، سود کا مال بھی کھایا جا رہا ہے، ڈکیتی، چوری، چھنتائی، 2 نمبری، دلالی، سب مال کھایا جا رہا ہے، بیکار تک نکالا جا رہا ہے، آج یہ حال ہے ہمارا، اللہ ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ وہ رمضان آ گیا ہے، سب توبہ اللہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں وہ کہاں صحابی ہے، یا رسول اللہ حاضر ہوں، آؤ ادھر آؤ، اس کو ٹوکرے دے دیا گیا اور کہا کہ جاؤ مدینے میں تقسیم کر دیا گیا، وہ فرماتے یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر مسکرانا شروع کر دیا، ہنسنے پر مجبور ہو گئے، ہنس دیا، وہ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ یہ تم ہی کھا لو، اپنے گھر بار میں کھا لو، لیکن یاد رکھنا یہ حکم صرف تمہارے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں۔ میرے محترم صاحب میرے کرام، تو روزہ ہر ایک بالغ مرد اور کو فرض کر دیا گیا ہے، روزے کو کسی بہانے سے، معذور ہو بیمار ہو والے مسئلہ، لیکن خواہ کسی بہانے سے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ روزہ کا بدلہ کیا ہے، اللہ ہے، الصوم لوانا اجزا بھی، الصوم لوانا اجزا بھی۔ اور ایک مختصر واقعہ اگر 2 منٹ ختم کرتا ہوں، ایک صحابی رسول روزے کی عظمت سمجھے میرے بھائی، ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اللہ کا راستے میں، تلوار سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ایک صحابہ رسول شہید نہیں ہوئے ہیں بلکہ 1 سال کے بعد وہ انتقال ہوئے ہیں، بس ایسے نارمل انتقال ہوئے۔ کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو صحابی تھے جو 1 سال بعد انتقال ہوئے تھے اسے نارمل، اس کو پہلے جنت داخل کر دیا گیا، اور جو صحابی شہید ہوئے تھے اللہ کے راستے میں اس کو کچھ دیر کے بعد جنت داخل کیا گیا، اور جو انسان خواب دیکھ رہے تھے ان کو بتا دیا کہ آپ کا بھی ٹائم نہیں ہوا، آپ کا وقت آئے گا تب آپ وہ آئے، اور صحابہ کرام تذکرہ رکھا، جیسے آج ماشاءاللہ ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ڈسکس کرتے، پھر علماء جا کر امام پر رابطہ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہو گیا، وہ صحابی آئے یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا کیسے ہو گیا، وہ شخص شہید ہوئے ہیں پہلے جنت کو جانا چاہیے، سمجھا پا رہا ہوں، جو صحابی 1 سال جو شہید ہوئے ہیں پہلے اس کو جنت داخل ہونا چاہیے، 1 سال بعد جو جنت اس کو بعد میں ہونا چاہیے، رسول اللہ کہیے صلی اللہ سے بڑے بڑے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے کیا اس کے 1 سال کا عبادت نہیں دیکھا، 1 سال میں نماز پڑھی 5 وقت، 1 سال میں کیا رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال نماز تراویح ادا کی، 1 سال صدقہ خیرات کیا، 1 سال تمام اعمال کیا ہے، یہ تمام اعمال میں سب سے مبارک عمل جو رمضان مبارک ملا ہے، اسی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے اس شہید صحابی سے پہلے اس کو جنت عطا فرمائی۔ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ سال مل رہا ہے، ہمارے لیے مبارک مہینہ، اس میں گزارش یہ ہے کہ
کہ رمضان میں روزے کو ترک نہ کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اور کیسے کن چیزوں نہیں ٹوٹتا ہے اور مزید کچھ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔